السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ محترم اسلامی بھائیوں، سامعین و ناظرین، آج میں آپ لوگوں کے سامنے عمر رضی اللہ عنہ کے قبول اسلام کے تعلق سے کچھ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ عمر رضی اللہ عنہ کے قبول اسلام کے تعلق سے کئی واقعات سیرت کی کتابوں میں، تاریخ کی کتابوں میں، اسی طرح سے مقررین اور خطبہ وغیرہ بیان کرتے ہیں اور ہم سنتے ہیں۔ ان میں سے سبھی واقعات کو اہل علم نے، محققین نے ضعیف قرار دیا ہے۔ جیسے عمر رضی اللہ عنہ کے قبول اسلام کے تعلق سے یہ واقعہ اکثر بیان کیا جاتا ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ ایک روز غصے میں ننگی تلوار لے کر کے نکلے کہ چل رہا ہوں، محمد کا خاتمہ کر دوں گا، نہ کلام رہے گا، نہ صاحب کلام رہے گا اور نہ کلام رہے گا، خاتمہ کر دوں گا۔ راستے میں ایک صحابی ملتے ہیں اور عمر کا تیور دیکھ کر کے، ہاؤ بھاؤ دیکھ کر کے، ہاتھ میں ننگی تلوار دیکھ کر کے پوچھتے ہیں کہاں جا رہے ہو؟ بتلاتے ہیں جا رہا ہوں، محمد نے ہمارے بتوں کو کی برائی کر کے بہت ہمیں تنگ کر دیا ہے، چل رہے ہیں، خاتمہ کر دیں گے، قصہ تمام ہو جائے گا۔ اس صحابی نے عمر کے ذہن کو پھیرنے کے لیے کہا، عمر، محمد کو بعد میں قتل کرنا، پہلے اپنے گھر کی تو خبر لو، تمہارے گھر میں بھی کفر کی لاش تڑپ رہی ہے۔ اور عمر رضی اللہ عنہ پھر وہاں سے راستہ بدل دیتے ہیں اور جاتے ہیں اپنے بہن بہنوئی کے گھر میں۔ بہن بہنوئی کے گھر کے دروازے پہ پہنچتے ہیں اور قرآن کی آواز، تلاوت کی آواز سن لیتے ہیں۔ گھر کے اندر داخل ہوتے ہیں تو جو صحابی پڑھا رہے ہیں قرآن، خباب رضی اللہ عنہ، چھپ جاتے ہیں اور عمر اپنے بہن بہنوئی کو خوب مارتے ہیں، بہن کو بھی مارتے ہیں۔ بہن غصہ ہو کر کے بولتی ہیں، عمر کچھ بھی کر لے، آج ہم مگر اسلام سے پھرنے والے نہیں ہیں۔ پھر عمر کا تیور بدلتا ہے تھوڑا اور کہتے ہیں جو صحیفہ پڑھ رہے تھے کم سے کم اس کو تو سنائیے۔ جب سناتے ہیں اور سورہ طٰہٰ کی تلاوت کرتے ہیں تو عمر کے دل کی دنیا بدل جاتی ہے اور کہتے ہیں کہ مجھ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر کے چلو۔ اس وقت دار ارقم میں ہوتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام۔ عمر دار ارقم پہنچتے ہیں، دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، لوگ جھانک کر کے دیکھتے ہیں تو عمر ہے، ہاتھ میں ننگی تلوار ہے، ادھر ادھر چھپنے لگتے ہیں۔ حمزہ رضی اللہ عنہ غصے میں آگے بڑھتے ہیں کہ دیکھتا ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حالت کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں، خود ہی آگے بڑھتے ہیں۔ عمر داخل ہوتے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چادر کو زور سے جھٹکا دے کر کے کھینچ کر کے پوچھتے ہیں کہ عمر کیا چاہتے ہو، کیوں آئے ہو؟ عمر رضی اللہ عنہ کانپنے لگتے ہیں، ہاتھ سے تلوار گر جاتی ہے اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے ہیں۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں۔ صحابہ کرام مارے خوشی میں زور سے اللہ اکبر بلند کرتے ہیں، پہاڑیاں گونج جاتی ہیں۔ پھر عمر رضی اللہ عنہ اور سارے صحابہ کرام سب بندی کر کے باہر نکلتے ہیں اور اسلام کا اظہار ہوتا ہے۔ یہ پہلا موقع ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد عمر رضی اللہ عنہ سوچتے ہیں کہ اسلام کا سب سے بڑا دشمن کون ہے،
ذہن میں آتا ہے ابو جہل ہے، اس کے دروازے پر پہنچتے ہیں، کھٹکھٹاتے ہیں دروازہ، ابو جہل نکلتا ہے اور مرحبا کے ذریعے سے عمر رضی اللہ عنہ کا استقبال کرتا ہے اور کہتا ہے کیا خوشخبری لے کر کے آئے ہو؟ عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ ابو جہل دروازہ بند کرتا ہے، فوراً گھر کے اندر بد دعا دیتے ہوئے بھاگ جاتا ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ اس کے بعد یکے بعد دیگرے جو بڑے بڑے کفر کے ٹھیکیدار ہیں سب کے گھر جاتے ہیں۔ بہرحال یہ قصہ، اور اسی طرح سے ہجرت کا جو قصہ ہے کہ اعلان کر کے نکلے اور کہا کہ جس کو اپنی بیویوں کو بیوہ کرنا ہو، بچوں کو یتیم کرنا ہو، آ کر کے عمر کو روکے، یہ تمام واقعات محققین کے نزدیک ضعیف ہیں۔ اور ان میں ایک واقعہ ہے جو سب میں تھوڑا بہتر ہے، جو سب سے صحیح ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک روز کعبہ کے اندر تھے اور نماز پڑھ رہے تھے، نماز میں سورہ حاقہ کی تلاوت کر رہے تھے، اور عمر رضی اللہ عنہ اسی درمیان کعبہ کے اندر آئے اور رات گزارنے کے لیے آئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کر رہے ہیں، عمر رضی اللہ عنہ کے کان میں آواز جا رہی ہے، سنتے ہیں اور بہت متاثر ہوتے ہیں اور اپنے دل میں تعجب سے کہتے ہیں ھذا واللہ شاعر، یہ اللہ کی قسم شاعر ہے، یہ کسی شاعر کا کلام ہے۔ تب تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کرتے ہیں وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلًا مَا تُؤْمِنُونَ، یہ کسی شاعر کا قول نہیں ہے، شاعر کا کلام نہیں ہے۔ قَلِيلًا مَا تُؤْمِنُونَ، تم لوگ کم ایمان لانے والے ہو، کم تصدیق کرنے والے ہو، کم یقین کرنے والے ہو۔ اس کے بعد عمر کہتے ہیں قلت کاہن، میں نے سوچا، میں نے کہا کہ یہ کاہن ہو سکتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت کیا وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ، یہ کسی کاہن کا بھی کلام نہیں ہے، تم لوگ کم نصیحت حاصل کرنے والے ہو۔ تب عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں فوقع الاسلام قلبی، فوقع الاسلام قلبی، اسی دن اسلام میرے دل کے اندر واقع ہو گیا، اسی دن اسلام میرے دل کے اندر بیٹھ گیا، جاگزی ہو گیا۔ یہ واقعہ منقطع ہے، یہ بھی اس کے اندر انقطاع پایا جاتا ہے، لیکن سب سے صحیح ہے۔ اور جو صحیح روایت کے اندر ملتا ہے، جو بات ملتی ہے وہ یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کیا۔ کیا دعا؟ اللہم اعز الاسلام باحب ہذین الرجلین الیک، اے اللہ تعالی اسلام کو عزت دے، اسلام کو معزز کر دے ان دو لوگوں میں سے جس کو زیادہ پسند کرتا ہے، ان دو لوگوں کے ذریعے سے اسلام کو عزت دے دے جن کو ان دونوں میں سے زیادہ تو پسند کرتا ہے۔ کون؟ بأبی جہل او بعمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ، عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ یا ابو جہل میں سے۔ راوی کہتے ہیں وَكَانَ أَحَبُّهُمَا إِلَيْهِ عمر، ان دونوں میں جو اللہ کو سب سے زیادہ محبوب تھے وہ عمر رضی اللہ عنہ تھے، ان میں سب سے زیادہ جو محبوب تھے عمر رضی اللہ عنہ تھے، اور انہوں نے اسلام قبول کیا۔ یہ ترمذی کی روایت ہے، حسن صحیح ہے، علامہ البانی رحمہ اللہ نے بھی اسے صحیح کہا ہے۔
اسی طرح سے یہ بات بھی صحیح ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ قبول اسلام سے پہلے اسلام کے مسلمانوں کے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے سخت ترین دشمن تھے۔ اسی لیے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ما زلنا اعزۃ منذ اسلم عمر رضی اللہ عنہ، کہ جب عمر رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا تو ہمیشہ کے لیے ہمیں عزت نصیب ہو گئی، ہم معزز ہو گئے۔ ان کے اسلام لانے کی وجہ سے طاقت پہنچی اسلام کو، مسلمانوں کو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو یہ باتیں، یہ چیز صحیح احادیث سے ثابت ہیں، اور یہی عمر رضی اللہ عنہ کی فضیلت کے لیے، آپ کے مرتبے کے لیے، آپ کی عظمت کے لیے کافی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے لیے دعا کیا، اور اللہ رب العالمین نے آپ کو محبوب جانا اور اسلام کی دولت سے سرفراز کیا۔ یہ کافی ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن و سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور صحیح چیزوں پہ عمل کرنے کی توفیق